دے دی ہے, جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے, اور آج اللہ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے کسی کو نہیں نوازا. ذرا دیکھیں اس حال میں پار ہونے کے بعد اس موقف کی سختی کی طرح ہولناکی کا اندازہ لگائیں آپ کہ اتنی مشکل کے باوجود پار ہو رہا ہے. پتہ نہیں اسے سالوں لگے ہیں, ہفتوں لگے ہیں, مہینوں لگے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ جہنم میں گرتے گرتے بچ رہا ہے, بلکہ ایک بار گر رہا ہے, ایک پاؤں پھسل کر کے نیچے جا رہا ہے, ایک ہاتھ پھسل کر کے نیچے جا رہا ہے, اور بسا اوقات اپنے پیٹ کے بل سے اس پر کھسک رہا ہے. پھر بھی وہ کہے گا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اتنی نعمتوں سے کسی کو نوازا نہیں ہے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ پل سے پار ہو جائے گا تو دور لوگ تو جا کر کے اپنا جنت میں چلے گئے ہیں, دور اسے ایک سایہ دار درخت دکھائی دے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اے اللہ میاں مجھے اس درخت کے نیچے تو پہنچا دیتا تاکہ وہاں پر پانی ہوگا, میں پانی پیوں اور درخت کے سائے میں رہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, بندے مجھے لگ رہا ہے کہ تو اگر اس درخت تک تجھے پہنچا دیا تو کہیں اور کے لیے نہ طلب کرے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے صبر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور رکھے کہ جانتا ہے. وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ بس یہ وعدہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا میں. اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر پہنچا دے گا, وہاں کچھ دن رہے گا, کچھ دیر رہے گا, ٹھنڈا پانی پیے گا, سائے میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے خوبصورت درخت دور اسے دکھائی دے گا. وہ سوچے گا کہ کاش کہ وہاں پہنچ جائے تو اور بہتر ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اے اللہ میاں مجھے اگر اس درخت تک پہنچا دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ نے کہا, اے بندے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگے گا نا. کہا, اے اللہ تعالیٰ یہ دے دے, اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ وہاں بھی پہنچا دے گا. وہاں جائے گا, دیکھے گا اور آرام کی جگہ ہے اور ٹھنڈا پانی ہے وہاں پر. وہاں کچھ دیر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی حکمت سے ایک اور خوبصورت درخت اور جنت کے قریب دکھا دے گا اسے. وہ پھر لالچ میں پڑ جائے گا اور کہے گا, اے اللہ میاں مجھے اس درخت کے پاس بھی پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہے گا, دیکھ تو مجھے معلوم ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. کہے گا, اے اللہ بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا میں اب. اے اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا, بس مجھے اس درخت تک پہنچا دے بس. اللہ تعالیٰ کہے گا, اچھا جاؤ وہاں پہنچا. کچھ دیر تک وہاں رہے گا, دن رہے, ہفتہ رہے, مہینوں رہے, گھنٹے رہے, اللہ بہتر جانتا کتنی دیر تک. اب اسے جنت دکھائی دے گی اور جنتیوں کی آوازیں آتی رہے گی, جنتیوں کی آوازیں آتی رہے گی. وہ کہے گا, اے اللہ میاں مجھے جنت کے دروازے ہی تک پہنچا دے کہ اسی کے سائے میں بیٹھ جاؤں. اللہ میاں کہے گا, مجھے ڈر ہے کہ اگر وہاں گیا تو اور کچھ مانگے گا, اور کچھ مانگے گا. کہے گا, نہیں اللہ بس میں وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں بس. جب وہاں پہنچ جائے گا تو اللہ میاں کہے گا, اچھا یہ بتا تو کیا چاہتا ہے. اب تو جنت تک آ گیا ہے نا, اس کے بعد تو کیا چاہتا ہے سوچ لے. کہے گا, اے اللہ تعالیٰ میں کیا چاہتا ہوں. کہا, نہیں سوچ, تمنا کر. سوچنے لگے گا, جتنا اس سے سوچا جا سکتا ہے اتنا سوچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا, تجھے اتنا میں دیتا ہوں اور اس کا 10 گنا اور زیادہ دے رہا ہوں میں. وہ کہے گا, اے اللہ میاں تو رب العالمین ہو کے مذاق کرتا ہے ہم سے. اتستہزئ بی وانت رب العالمین. صحابہ کرام کہتے ہیں, اللہ کے رسول ہنس پڑے یہ سن کر کے. صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے ہیں. کہا کہ اپنے بندے کی آواز یہ جواب سن کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی ہنس دیا ہے, اس لیے مجھے بھی ہنسی آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا, لیکن میں جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں, میں جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں. تو یہ آخری آدمی ہے جو جہنم کے پل پر سے اس کا گزر ہوگا. جب یہاں سے لوگ پار ہو جائیں گے, چند باتیں اور رہ گئیں لیکن ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں. جب پار ہو جائیں گے تو ابھی ایک اور مرحلہ باقی رہے گا جنت تک پہنچنے کے لیے. لیکن یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں ایک بات کہ پل صراط پر سے صرف مومن کا گزر ہوگا, کافر کا گزر نہیں ہوگا, ہے نا. پل صراط پر سے صرف مومنین گزریں گے, منافقین نہیں گزریں گے. کافروں کو یہ مرحلہ پیش آنے سے پہلے انہیں جہنم میں اپنے معبودوں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا, اور منافقین اندھیرے میں ٹمکٹوئیاں مارتے ہوئے اپنے کہاں چلے جائیں گے, صرف مومنین رہ جائیں گے. اور مومنین میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے جیسا کہ ہم نے کہا. ایک تو وہ ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو کچھ مار کھاتے, جلتے ہوئے آگ میں اور کانٹے چبھتے ہوئے وہ لوگ گزریں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر گر جائیں گے, جہنم میں گر جائیں گے.
جب لوگ بالکل جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو ابھی ایک جگہ اور انہیں روکا جائے گا. ایک چھوٹی سی پلیا ہوگی جس کو حدیث میں قنطرہ کہا گیا ہے. یہ پلسرات سے الگ ہٹ کر کے ایک چیز ہے یا کہ پلسرات کا بالکل سرا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو روک لے گا, لیکن وہاں تک وہی لوگ پہنچ جائیں گے جن کا جنت میں جانا یا جہنم میں نہ جانا یقینی ہے. اس لیے کہ اب وہ لوگ جنت جہنم سے پار ہو گئے ہیں. وہاں تک وہی لوگ پہنچ پائیں گے جن کا جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں انہیں ایک پلیے پر روک لے گا اور اعلان فرمائے گا کہ کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے, عدل دیکھیے اللہ تعالیٰ کا, یہ عدل دیکھیے اللہ تعالیٰ کا. کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر کسی جہنمی کا ذرہ برابر بھی حق پایا جا رہا ہے. اس قنطرے پر جب روکے گا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے آپس کے معاملات کا حساب لے گا تاکہ دلوں کی بھی صفائی ہو جائے, کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہ رہ جائے. وہاں روک کر کے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا حساب, ہر ایک کے حقوق دلوائے گا. جو لوگ پار ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے, اور جن لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یہی وہ لوگ ہیں جو اعراف میں رہیں گے, یعنی جو جنت میں ہے اور نہ ہی جہنم میں ہے. اور ان لوگوں پر اگر کچھ جہنمیوں کا حق ہوگا تو ان کی نیکیاں جو لوگ جہنم میں گرے ہوئے ہیں انہیں دے کر کے جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے اندر روایت ہے, جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے لوگوں کے حقوق سے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ہوگی. اور ہر شخص جنت میں اپنے مقام کو ایسا ہی پہچانتا ہے کہ اتنا دنیا میں بھی اپنے گھر کو نہیں پہچانتا ہوگا, اتنا دنیا میں بھی اپنے گھر کو نہیں پہچانتا ہوگا. اب اس طریقے سے جنت میں پہنچ جائیں گے. اب آپ لوگوں کو میں جنت اور جنت کے دروازے تک لا کر کے پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جنت تک پہنچائے, اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جہنم سے محفوظ رکھے. البتہ جو کچھ لوگ مسلمان جہنم کے اندر چلے گئے ہیں یہ ایک مرحلہ ہے شفاعت کا, اور دوسرا مرحلہ جس طرف معمولی اشارہ کیا ہم نے قصاص کا, کہ اس قنطرہ یعنی پلیا پر روک کر کے لوگوں کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. یہ مرحلہ دو چیزیں یعنی قصاص اور شفاعت, یہ دو مرحلے جو ہیں وہ اگلی مجلس کا حصہ ہیں. اگلی مجلس کے اندر وہ بات ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق بخشی تو آپ کے سامنے جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب ان دونوں کا بیان دو الگ الگ مجلسوں میں ہوگا. یعنی اس سلسلے کی 3 مجلسیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں. ایک مجلس قصاص اور شفاعت کی ہے, دوسری مجلس جنت سے متعلق ہوگی, اور تیسری مجلس جہنم سے متعلق ہوگی. ان 3 مجلسوں کے بعد یہ ہمارے اور آپ کے اس سلسلے کا خاتمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں پر ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اور آپ وہ اعمال کریں جو اعمال ہمیں اور آپ کو جنت جہنم سے نجات دے کر کے جنت تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اکٹھے ہونے سے ہمیں اور آپ کو نور عطا فرمائے جس نور کی روشنی میں ہم اور آپ چل کر کے اس پرصراط کو پار کر کے جہنم سے گزر جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم میں سے ہر شخص کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی جائز ضروریات کو پوری فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری کرے, جو لوگ قرضدار ہیں اللہ ان کے قرض کو دور کرے, جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے. مسلمان جہاں کہیں بھی ظالموں کی چکی کے اندر پس رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.